بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، قصص الانبیاء کی یہ سیریز یقیناً آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی. حسب روایت آج ہم آپ کو اللہ پاک کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے. آج کے سلسلے میں یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ کس طرح ظالم و جابر کافر بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں پکارنے لگے، اور ایک ایسا عبرتناک اور سبق آموز واقعہ جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے. حضرت عزیر علیہ السلام پر ایک لمبے عرصے کے لیے نیند کس طرح اور کیوں طاری کر دی گئی، ان سب حالات و واقعات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھیے گا. تو آئیے ناظرین چلتے ہیں موضوع کی جانب. معزز ناظرین گرامی، حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا. یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے بڑھ چکی تھی. ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو خبردار فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا. بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس ظالم بادشاہ نے مخالفین کو چن چن کر ابدی نیند سلا دیا. تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا. اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت 9 عمر تھے. بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا، عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے. ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ میں بدل دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی تھے. نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا. تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی. حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا. معزز دوستو، یہاں آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہنے لگے. حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئے. اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا. آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی تورات حفظ کر لی تھی اور آپ کو حرف بحرف یاد تھا. چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو جمع کیا اور تورات کو پڑھ کر تحریر کروایا. بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے. تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو از سر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی. جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا. اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں. اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں. معزز دوستو، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ قوم یہود نے ایسا کیوں کہا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی، جس پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکے اور پیش کر سکے، جبکہ عزیر علیہ السلام ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھی اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و احادیث اور تاریخ کی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ پر آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خود تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لے جائے گئے تھے۔ پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو، کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 314 مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سلام کا رجحان بھی اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ وہ جب وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی۔ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس یعنی یروشلم ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ معزز دوستو، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا اور نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار نکلا اللہ کیسے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ ناظرین گرامی، اس نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کیا جائے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔